نارتھ ویسٹ ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 305 کی ایک شخص نے $20 کی ایک ٹکٹ خریدی جو بعد میں پورا پلان لوٹ کر فرار ہو گیا۔ ورلڈفیکس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 24 نومبر 1971 کو ایک شخص جس کی شناخت ڈینیل کوپر کے نام سے ہوئی، اس نے $20 کی ایک پلین کی ٹکٹ خریدی۔ یہ ٹکٹ نارتھ ویسٹ ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 305 کی تھی جس نے پورٹلینڈ سے واشنگٹن کی طرف جانا تھا۔ ڈینیل کوپر نامی اس شخص کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور جب پلین پر سوار ہوا تو ایک عمدہ بزنس سوٹ پہنے ہوئے تھا اور ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا۔ فلائٹ کی ٹیک آف ہونے سے پہلے اس شخص نے ایئر ہوسٹس سے سوڈا طلب کیا، لیکن جیسے ہی پلین اپنی پوری اڑان پر پہنچا تو ڈینیل کوپر نے اس ایئر ہوسٹس لڑکی کے ہاتھ میں ایک نوٹ دیا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے سوٹ کیس میں بم ہے۔ اس لڑکی نے پڑھے بغیر اس پرچی کو اپنی جیب میں ڈال دیا، لیکن بعد میں کوپر نے اسے بتایا کہ تمہیں یہ خط پڑھ لینا چاہیے تھا، میرے پاس ایک بم ہے جو کہ میں نے اپنے سوٹ کیس میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے ثبوت کے طور پر سوٹ کیس اوپن کیا تو اس میں ایک سرخ کلر کی لکڑی تھی جس پر بہت سی تاریں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ڈینیل کوپر نے اس ایئر ہوسٹس لڑکی سے کہا کہ تم سب کچھ یہیں چھوڑ کر یہ پرچی اپنے کیپٹن تک پہنچا دو۔ لڑکی نے وہ پرچی فوراً اپنے کیپٹن تک پہنچائی۔ اس پرچی میں لکھا تھا کہ میرے پاس بم ہے، مجھے شام 5 بجے سے پہلے $2 لاکھ چاہیے اور بھاگنے کے لیے 2 فرنٹ اور 2 بیک پیراشوٹس چاہیے۔ جب پلین لینڈ ہو تو فیول سے بھرا ہوا ٹرک ریڈی ہونا چاہیے جو پلین کو فوراً ریفیول کر دے۔ اگر کوئی ہوشیاری دکھائے گا تو میں پورا پلین بلاسٹ کر دوں گا۔ اس خبر کے سنتے ہی آس پاس کے تمام FBI ایجنٹس اکٹھا ہوئے۔ اس شخص کی ڈیمانڈ کے مطابق پیسے اور پیراشوٹس وغیرہ سب کچھ لایا گیا۔ جب کوپر کو یقین ہو گیا کہ اس کی تمام مانگیں پوری ہو چکی ہیں تو اس نے کچھ عملے کے ساتھ تمام مسافروں کو جانے دیا۔ اب ڈینیل کوپر کے لیے اہم بات تو یہ تھی کہ وہ یہاں سے کیسے فرار ہوگا۔ اس نے پلین ریفیول ہونے کے بعد بچ جانے والے عملے کو پلین کے ساتھ میکسیکو کی طرف چلنے کا کہا، اور یہ بھی کہ اس دوران پلین صرف 10,000 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے۔ تقریباً رات 8 بجے کے وقت اس نے سیٹل اور رینو کے درمیان پیسوں اور پیراشوٹس کے ساتھ پلین کے مرکزی دروازے سے جمپ کر دیا اور بعد میں اسے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ 45 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس شخص کو تلاش نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی اس کی شناخت ہو سکی۔ یہ FBI اور US ہسٹری کا ایک چونکا دینے والا کیس ہے جس کو ابھی تک کوئی سولو نہیں کر سکا۔ تو گائز ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور دینا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے ہمارے YouTube چینل ورلڈفیکس کو اور نوٹیفیکیشن بیل کو آل پہ کر دیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے۔